الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا موضوع ہے قواعد الترجیح المتعلقۃ بالآثار۔ اس موضوع پہ ہم نے تیسرا قاعدہ پڑھا تھا، تفسیر السلف وفہمہم لنصوص الوحی حجۃ علی من بعدہم۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، اور آج ہم اس سلسلے کا چوتھا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں، تفسیر جمہور السلف مقدم علی کل تفسیر شاذ۔ سلف میں سے جمہور کی تفسیر، یہاں سب جمہور کی بات نہیں ہو رہی، سلف میں سے کن کی بات ہو رہی ہے؟ اکثریت کی۔ تو جمہور سلف کی تفسیر مقدم ہوگی ہر شاذ تفسیر پہ، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو فوقیت دی جائے گی ہر شاذ تفسیر پہ۔ اس قاعدے کی شرح میں فرماتے ہیں، پڑھیں انس۔ کتاب کے مؤلف کیا نام ہے ان کا جی؟ علی حسین بن علی الحربی حفظہ اللہ رحمہ اللہ سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی رحمت ان پہ برستی رہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے اس لحاظ سے یہ ابھی زندہ ہیں۔ تو سورۃ القاعدہ، اذا انفرد مفسر فی تفسیر آیۃ من کتاب اللہ بقول، اگر کوئی مفسر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں ایسے قول میں تنہا ہو جس میں وہ عام مفسرین کی کیا کر رہا ہو؟ مخالفت کر رہا ہو۔ زیادہ تر مفسرین کا قول اور ہے اور اس مفسر کا قول اور ہے۔ ایک تو باقی لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے، اوپر سے دلیل کے لحاظ سے کیا صورتحال ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ هَذَا دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ قَوِيَّةٌ، اس کے اس قول کے اوپر کوئی واضح کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، فَهُوَ قَوْلٌ شاذ، تو ایسا قول کیا کہلائے گا؟ شاذ کہلائے گا۔ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، اور جو جماعت کا قول ہے، باقی لوگوں کا قول ہے، وہ درستگی کے زیادہ لائق ہوگا۔ وَهُمْ إِلَى الْحَقِّ أَقْرَبُ، اور وہ لوگ حق کے زیادہ قریب ہوں گے اور خطا سے زیادہ دور ہوں گے۔ تو امید ہے کہ سورۃ القاعدہ سے کافی حد تک قاعدے کے الفاظ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب بیان الفاظ القاعدہ، اس میں مسئلہ ہے تحدید شاذ کہتے کس کو ہیں، یہی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کتاب کے مؤلف، کیا کہتے ہیں جی؟ پڑھیں انس۔ چلیں رک جائیں۔ کہتے ہیں اس قاعدہ میں جو اشکال ہے وہ کیا ہے؟ شذوذ کے مفہوم کی تحدید کرنا۔ شذوذ کس کو کہتے ہیں؟ اور اقوال میں سے شاذ کی تحدید کرنا۔ شذوذ کسے کہتے ہیں اور قول شاذ کون سا ہے؟
یہ جو ہے اس میں اشکال ہے. والذی یظہر، اور جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ان تحدید ھذا المفہوم، کہ اس مفہوم کی تحدید، اس تعریف کی تحدید، یختلف باختلاف الناظر فیہ، یہ مختلف ہوگی اس پہ غور کرنے والے کے اختلاف کے اعتبار سے. اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو لکھا ہوا نا والشاذ من الاقوال، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حاشیہ چڑھا لیں. الشاذ فی التفسیر هو ما خالف طرق التفسیر المعتبرہ، هو ما خالف طرق التفسیر المعتبرہ او جرى على مذهب عقدی باطل، او جرى يجري او جرى على مذهب عقدی باطل او خالف اجماعا تفسیریا او خالف اجماعا مستقرا. الشاذ فی التفسیر هو ما خالف طرق التفسیر المعتبرہ او جرى على مذهب عقدی باطل او خالف اجماعا مستقرا. یہ تعریف ہے شاذ کی. یہ تعریف کہاں سے آئی ہے؟ کتاب کا نام لکھیں، الاقوال الشاذۃ فی التفسیر. دکتور عبد الرحمن ابن صالح الدہش، یہ مجھے نہیں پتا کہ ہا کے نیچے کسرہ ہے یا ہا کے اوپر سکون ہے، قبیلے کا نام ہے بہرحال، اللہ عالم. الدہش یا الدہش یعنی کہ ہا گول ہا. یہاں پہ ادنان بھائی کتاب نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ کتاب اچھی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، یہ وہاں سے میں نے تعریف لی ہے. تو اس تعریف کے لحاظ سے شاذ کس کو کہتے ہیں؟ پھر نعمان بھائی اردو میں ترجمہ کریں. جو تفسیر کے جو معتبر طرق ہیں ان کے مخالف ہو. جی، کسی باطل عقائدی مذہب کے اوپر وہ قول جو ہے اس کی بنیاد ہو. جی، اس کے خلاف ہو. تو یہ تفسیر کی ہے الاقوال الشاذہ فی تفسیر کے مؤلف نے. تو اس سے کچھ نہ کچھ رہنمائی مل جاتی ہے. اب آ جائیں دوبارہ نیچے. تو کہتے ہیں اس قاعدے میں جو اشکال ہے وہ شذوذ کے مفہوم کی تحدید میں ہے اور شاذ قول کی تحدید کے مفہوم کی تحدید میں ہے. والذی یظہر، اور جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اس مفہوم کی تحدید مختلف ہوگی اس پہ غور و فکر کرنے والے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے. فَإِذَا كَانَ النَّاظِرُ لِتَحْدِيدِهِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، اگر اس کی تحدید پہ غور و خوض کرنے والا مجتہد ہے. کون ہے؟ مجتہد ہے. فَإِنَّهُ يُحَدَّدُ مَفْهُومُ الشُّذُوذِ عِنْدَهُ، تو اس کے ہاں شذوذ کے مفہوم کی تحدید کی جائے گی بمخالفت دلیل ثابت، کسی ثابت شدہ دلیل کی مخالفت کے ذریعے. ان کے قول شاذ کون سا ہوگا؟ جو کسی ثابت شدہ دلیل کے کیا ہو؟ مخالف ہو. وقد تکون هذه المخالفہ، اور کبھی یہ مخالفت ہوگی لدلیل قطعی، کسی قطعی دلیل کی، جیسا کہ کوئی متواتر نص یا کوئی قطعی اجماع. وقد تکون المخالفۃ لدلیل ظنی، اور کبھی یہ مخالفت ہوگی کسی ظنی دلیل کی، جیسا کہ اخبار احاد. اور اخبار احاد کے اوپر کئی دفعہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اخبار احاد ظنی ہیں کہ قطعی ہیں؟ کیوں جی علماء کرام؟ ہر خبر واحد ظنی نہیں ہوتی. وہ اخبار احاد جن کے ساتھ قرائن مل جائیں تو وہ قطعیت کا ثبوت دیتی ہیں. مثال کے طور پہ
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عام طور پہ جو احادیث ہیں وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ امت نے ان دو کتب کی احادیث کو تلقی بالقبول کا شرف بخشا ہے، اور ایسے ہی دیگر وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسے قرائن مل گئے ہیں جن کی وجہ سے وہ قطعیت کا ثبوت دیتی ہیں، بس وہ اخبار احاد رہ جائیں گی جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف رہتا ہے، اور اختلاف بھی معتبر علماء کرام کے ہاں ہے، تو وہ ان میں مسئلہ رہے گا۔ وَكُلُّ قَوْلٍ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ شَاذٌ، ہر قول جو اس قسم کا ہو وہ شاذ ہوگا۔ کس قسم کا؟ شیخ عبدالصمد، جو دلیل قطعی کی مخالفت کر رہا ہو یا دلیل ظنی کی مخالفت کر رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ شاذ ہوگا۔ وَإِن صَدَرَ مِنْ عَالِمٍ مُجْتَہِدٍ، اگرچہ وہ کسی مجتہد عالم کی طرف سے صادر ہو، وہ قول کہنے والا کون ہو؟ کوئی مجتہد عالم ہو۔ فَهُوَ مِنْهُ زَلَّةٌ، وہ اس کی طرف سے کیا ہوگی؟ ایک غلطی ہوگی۔ نہیں، یہ گمراہی والا نہیں ہے، یہ ضاد والا نہیں، یہ زا والا ہے، پھسلنے والا۔ یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو اردو میں؟ پھسلنے کو لفظ کیا اچھا جچے گا یہاں پہ؟ نہیں، کوتاہی نہیں، جس میں پھسلنے کا معنی پایا جائے، ٹھوکر لگنا کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ بھی لگنا آ گیا، مزہ ختم ہو گیا۔ کوئی ایسا لفظ ہو جس میں لگنا آگے نہ ہو، اکیلا لفظ ہو بس۔ بہرحال مراد یہی ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اس کو ٹھوکر لگی ہے، اس کو غلطی لگی ہے۔ جی، فلا یصح اعتمادھا، تو اس پہ اعتماد کرنا درست نہیں ہوگا۔ ولا الاخذ بها، اور نہ ہی اس کو لینا ٹھیک ہوگا تقلیدا لہ، اس کی تقلید کرتے ہوئے۔ کس کی تقلید کرتے ہوئے؟ اس عالم کی۔ اور یہ ضمیریں کدھر جا رہی ہیں؟ فلا یصح اعتمادھا۔ جی شیخ عمران، کس کی طرف؟ اچھا، ایسے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، چلیں۔ کما انہ لا ینبغی، جیسا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان ینسب صاحبها الی التقصیر، کہ اس غلطی کرنے والے عالم دین کی نسبت کی جائے کس کی طرف؟ تقصیر کی طرف، کہ اس نے کمی کوتاہی کی ہے۔ ویسے تو کمی کوتاہی ہوتی ہے بہرحال، اسی لیے انسان ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن بہرحال واضح طور پہ کہنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا یہ درست نہیں ہے۔ ولا ان یشن علیہ بہا، اور نہ ہی یہ کہ اس پہ طعن و تشنیع کی جائے بہا، اس مخالفت کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے۔ ولا ينتقص من اجرها، اور نہ یہ کہ اس کی بے ادبی کی جائے، اس کی توہین کی جائے، من اجرها، اس کی وجہ سے۔ یہ کہاں؟ اس کا مطلب ہے دو پہلو ہو گئے، ایک یہ کہ اس غلطی کو لینا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غلطی کرنے والے کے پیچھے نہیں پڑنا۔ جیسا کہ وہ سعودی عرب کے عالم دین شیخ عبدالسلام الشویعر، ان سے غلطی ہوئی اور بڑی غلطی ہوئی، تو ہم نے نہ تو ان کی تقلید کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ان کے پیچھے پڑھنا ہے۔ اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ ان کو یہاں پہ ٹھوکر لگی ہے۔ آپ نے جواب سنا ہوگا شیخ سلیمان سلیم اللہ روحیلی کا، ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے سنا ہے ان کا جواب۔ اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی ان کا جواب نہیں سنا، وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ بھائی یہ ٹھوکر ہے آپ لوگوں کو جو لگی ہے، یہ یعنی کہ یہ ہمارا موجودہ زمانے کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اس کو۔ یقیناً آپ کے سامنے قول آیا ہوگا، کیونکہ یہ تو 4 5 گروپوں میں آ رہا ہے، کیوں جی شیخ صاحب؟ تو اب آپ نے یہ قول سننا ہے، آپ کے گروپ میں پہلے سے آ چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کی خاطر یوٹیوب کھولیں، نہیں وہ اس کو نہ کھولیں برائے مہربانی آپ کی، نہ ہی میں کہتا ہوں فیس بک کھولیں۔ جو واٹس ایپ گروپ ہے نا آپ کے، ان میں سے کسی نہ کسی میں قول موجود ہوگا، آ چکا ہوگا، بس آپ نے اس کو سننا ہے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ یہی چیز پتہ چلے گی۔ نمبر 1 کہ انہوں نے جواب دیتے ہوئے بڑا شاندار انداز اپنایا ہے کہ نہ ہی ان کی غلطی کو قبول کیا ہے یا اس کی تائید کی ہے، بلکہ کھل کے اس کی مخالفت کی ہے، ایسی مخالفت کی ہے کہ جس سے سکون ملا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ انہوں نے ان کا احترام مد نظر رکھا ہے، ان کا احترام مد نظر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ قول ایسا تھا شیخ عبدالسلام شویعر کا کہ جسے ہضم کرنا کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ الفاظ ان کے کافی سخت تھے،
الفاظ ان کے کافی سخت تھے، جبکہ وہ سعودیہ میں پلے بڑے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے ان کے اپنے مشائخ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین کہاں پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اتنے سخت فتویٰ صادر کرنا، اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا، یہ ان کی طرف سے بھی ایک غلطی تھی، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم نے غلطی کا بدلہ غلطی سے نہیں دینا، اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ یہ ان کو ٹھوکر لگی ہے۔ چلیں جی پڑھیں آگے حسین۔ ہاں رک جائیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ النَّاظِرُ لِتَحْدِيدِ هَذَا الْمَفْهُومِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَاد، اگر اس مفہوم کی تحدید پہ غور و خوض کرنے والا مجتہدین میں سے نہ ہو، مجتہدین میں سے نہ ہو، تو اس کا حکم کسی قول پہ شذوذ کا یہ تسلیم شدہ نہیں ہوگا جب وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ جب اس کا اہل ہی نہیں ہے تو وہ جب کسی قول پہ حکم لگائے گا شذوذ کا تو کہتے ہیں کہ اسے ایسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ بِمَكَانٍ تَحْدِيدُ ذَلِكَ، اس کی تحدید کرنا، تحدید جو ہے یہ لیسا کا اسم ہے، لیسا تحدید ذالک، یعنی کہ اس کی تحدید کرنا، کس کی تحدید کرنا؟ شاذ قول کی تحدید کرنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ بھی مکان کا مطلب کیا ہے؟ بھی مکان کا اس اسلوب سے استعمال جو ہے نا عام طور پہ بڑے علماء کرام نہیں کرتے، صحافی قسم کے لوگ جو ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو بڑے بڑے علماء کرام ان کی عبارتوں میں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اب استعمال ہو گیا تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس کی تحدید کرنا آسانی کے لحاظ سے کسی واضح مقام پہ نہیں ہے، آسانی کے لحاظ سے واضح مقام پہ نہیں ہے، مکان منزلہ عالیہ۔ وَإِنَّمَا وَضَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ ضَابِطًا تَقْرِيبِيًّا، اس کی تحدید تو ممکن نہیں ہے، البتہ علماء کرام نے اس کے لیے ایک تقریبی ضابط مقرر کیا ہے۔ کیا مقرر کیا ہے؟ قریبی ضابطہ، تقریبی، لِيُعْرَفَ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے پہچان لیا جائے اول الاقوال، اقوال میں سے بہترین قول، صحیح ترین قول اور شذوذ سے بعید ترین قول، اس ضابط کی روشنی میں۔ وَهَذَا الضَّابِطُ تقریبی، اور یہ جو تقریبی ضابط ہے، پڑھیں انس۔ جی ہاں، اور یہ جو تقریبی ضابط ہے وہ یہی قاعدہ ہے جس کو پیش کرنے کے ہم درپے ہیں، جس کو پیش کرنے کے، جس کو یعنی کہ ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت، لیکن لفظی معنی کیا بن جائے گا کہ یہ تقریبی ضابط وہ یہی قاعدہ ہے جس کو پیش کرنے کے ہم درپے ہیں۔ امام شاطبی فرماتے ہیں اس ضابط کی تحدید کرتے ہوئے جس سے پہچانی جا سکتی ہے خطا اور غلطی فی الاقوال، اقوال میں۔ فَإِن قِيلَ، جی ہاں جی، اگر کہا جائے کہ کیا ایسے فقیہ کے لیے جو مجتہد نہیں ہے، ایسے فقیہ کے لیے جو مجتہد، یعنی کہ غیر فقیہ مجتہد کے لیے اس معاملے میں کوئی ایسا ضابط ہے جس پہ وہ اعتماد کر سکے؟ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ اس مسئلے میں، یہ اصل میں امام شاطبی گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ کہ کس اختلاف کے بارے میں کہا جائے گا کہ ھذا الخلاف معتبر، اور کس اختلاف کے بارے میں کہا جائے گا ھذا الخلاف غیر معتبر۔ اور غیر معتبر خلاف وہی ہوتا ہے نا جہاں پہ کوئی قول شاذ آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی یہ کہے
کہ کیا کوئی ایسا ضابطہ ہے کیا اس فقیہ کے لیے جو مجتہد نہیں ہے، اس معاملے کو ایسا ضابطہ ہے جس پہ وہ اعتماد کر سکے؟ کون اعتماد کر سکے؟ یہ فقیہ جو غیر مجتہد ہے. جی جواب یہ ہے کہ اس کا ایک تقریبی ضابطہ ہے، ایسا ضابطہ نہیں ہے جو 100% ہو، تقریبی ضابطہ ہے 90%، 95%. جی ہاں جی، اور وہ یہ ہے کہ اقوال میں جن کو غلط شمار کیا جاتا ہے، اقوال میں سے جن اقوال کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ غلط شمار کیا جاتا ہے، وہ شریعت میں بہت تھوڑے ہیں. یعنی کہ ایسے اقوال جن کو بالکل ہی غلط شمار کیا جائے وہ کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. جی اور زیادہ تر پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے اقوال کے جو اصحاب ہوتے ہیں، ایسے اقوال کہنے والے، اصحاب کون؟ ایسے اقوال کہنے والے، منفردون بہا، وہ ان اقوال میں منفرد ہوتے ہیں، کوئی ان کو تائید کرنے والا نہیں ملے گا. کم ہی ہے کہ ان کی مدد کرے ان میں کوئی اور مجتہد. جی تو جب تنہا رہ جائے صاحب قول، کسی قول کا قائل تنہا رہ جائے، کن سے؟ عام امت سے، باقی امت سے وہ منفرد رہ جائے، تنہا رہ جائے، تو پھر آپ کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ حق کن کے ساتھ ہے؟ مجتہدین میں سے سواد اعظم کے ساتھ، مجتہدین میں سے، موچیوں کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ موجودہ زمانے میں مثال کے طور پہ یہ نہیں آپ نے کہنا کہ جمہوریت میں جن کے ووٹ سارے اس کو ملے ہیں تو اس لیے وہ حق پہ ہے، فلاں لیڈر کو ووٹ ملتے ہیں تو وہ حق پہ ہے. نہیں نہیں نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پبلک کا اعتبار کن کا ہوگا؟ مجتہد قسم کے جو سواد اعظم ہیں ان کا اعتبار ہے، ان کی اکثریت کا اعتبار ہے. تو آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حق کن کے ساتھ ہے؟ مجتہدین میں سے سواد اعظم کے ساتھ. لا من المقلدین، نہ یہ کہ سواد اعظم کن کا؟ مقلدین کا. مقلدین کے سواد اعظم کا اعتبار نہیں ہے، مجتہدین کے سواد اعظم کا اعتبار ہے. تو یہ سواد اعظم والی حدیث پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مقلدین کے سواد اعظم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چلیں جی. اور بعض اصولیوں نے اس ضابط کو شذوذ کی تعریف کو تحدید کرنے والا بنا دیا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ شذوذ کیا ہے؟ قول الواحد، ایک آدمی کا قول اور اکثر کے قول کو چھوڑ دینا. جی جی حسین جی. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ اعتماد کرتے ہیں امام المفسرین، امام ابن جریر طبری شذوذ کی تعریف میں. فقال، چنانچہ وہ کہتے ہیں، اور امام طبری کے ہاں یہ چیز آپ کو کثرت سے ملے گی. جی جی. ولا يعارض، ہاں جی، ولا يعارض، اور نہیں مخالفت کی جائے گی، بالقول الشاذ، کسی شاذ قول کے ذریعے. لا يعارض کا نائب فاعل عمران بھائی بتائیں گے. عمران، اور کوئی اور نہیں بتائے گا، بھی کوئی اور نہیں بتائے گا، کیونکہ عمران بھائی اس وقت کلاس میں نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا ان کا کلاس میں. کیا ہوا عمران بھائی؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ ٹھہریں ایک منٹ. جی نعمان. ہاں جی، مستفادہ. اور نہیں مخالفت کی جائے گی کسی شاذ قول کے ذریعے. کس کی مخالفت نہیں کی جائے گی؟ اس قول کی جو مشہور ہے. کن کی طرف سے؟ صحابہ اور تابعین کی طرف سے جو مشہور قول ہے، اس قول کی مخالفت نہیں کی جائے گی کسی شاذ قول کے ذریعے. جی ہاں. چنانچہ جعل کا فاعل کون ہے؟ یا شیخ زہیب، جعل کا فاعل کون ہے؟ زہیب کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اسی کی تلاش ہے. وہ پیچھے کون ہے؟ جی حنزلہ، عبد المعز، صحابہ. جی عباس.
امام طبری. کون ہے یہ؟ امام طبری. چلیں کلاس میں رہیں، علماء کرام کلاس میں رہیں. ماشاءاللہ آپ اتنی دور سے آئے، محنت کر کے آئے، کرایہ لگا کر آئے، تو اب یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ نے یہاں ہی رہنا، ادھر سے باہر نہیں جانا. تو امام طبری نے کیا کر دیا؟ فجعل الواحد والاثنین، ایک یا دو کی مخالفت. کس چیز کی؟ کن کی مخالفت؟ جمہور یا اجماع حجت کی مخالفت ایک یا دو کی طرف سے. اس کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ شذوذ قرار دیا ہے. یعنی کہ اگر ایک یا دو مخالفت کرتے ہیں جمہور کی یا سب کی، جن کی مخالفت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ حجہ، مجتہدین، علماء، ٹھیک ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں ایک یا دو، تو اس کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ شذوذ قرار دیا ہے. جی ہاں. جی ہاں. تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قاعدہ تو ہم نے پڑھ لیا، اس قاعدے کی تطبیق میں ہم کس قول کو اب شاذ سمجھیں گے، کس کو نہیں سمجھیں گے؟ تو کہتے ہیں ہمارا راستہ اس قاعدے کی تطبیق میں کیا ہے؟ علماء کرام میں سے کسی ایک کا نص کرنا. کون کہے؟ کوئی بڑا عالم دین کہے کہ قول شاذ ہے. علماء کرام میں سے کسی کا نص کرنا، یا علماء میں سے کسی جماعت کا شاذ کرنا. ایک عالم دین صراحت کر دے، یا متعدد علماء کرام صراحت کر دیں، کسی معین قول کے شاذ ہونے کی اصلاحات کر دیں. ٹھیک ہوگا علماء کرام؟ واضح ہے؟ عبد المعیز واضح ہے بالکل؟ آپ کس قول کو پھر شاذ قرار دیں گے؟ آپ بتائیں عبد المعیز بھائی. کسی ایک قابل اعتماد عالم دین نے یا بہت سے علماء کرام نے کہہ دیا کہ یہ شاذ قول ہے. جی آگے. ہاں جی، کہتے ہیں اب اگر ایسا نہیں ہے، کسی عالم دین نے صراحت نہیں کی کسی قول کے شاذ ہونے کی، نہ ایک نے نہ کئی ایک نے، اگر یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے کہ ایک مفسر نے عام طور پہ جو مفسرین ہیں ان کی مخالفت کی ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے اقوال میں سے کسی ایک کے صحیح یا راجح ہونے کی، اقوال میں سے کسی بھی قول کے صحیح ہونے کی یا راجح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ قاعدہ جو ہے یہ ترجیح دینے والا بن جائے گا جمہور سلف کے قول کے لیے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ اب دو چیزیں ہوں گی ہمارے پاس. نمبر ایک، کسی عالم دین نے صراحت کر دی یا متعدد علماء نے صراحت کر دی کسی قول کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہم نے دیکھا کہ ایک مفسر جو ہے وہ عام طور پہ جو مفسرین ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے ان اقوال میں سے کسی ایک قول کے صحیح ہونے پہ یا راجح ہونے پہ، تو پھر یہ قاعدہ واضح کر رہا ہے کہ راجح جو ہوگا وہ قول ہوگا جدھر جمہور سلف ہے. جی انس جی. جی ہاں جی، یہ بڑی اہم تنبیہ ہے ان کی طرف سے کہ کہتے ہیں میں نے قاعدے میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تفسیر جمہور السلف مقدم علی کل تفسیر شاذ. یہ نہیں کہا تفسیر جمہور المفسرین. اگر یہ کہہ دیں تو پھر آج کے زمانے میں سلفی مفسرین کے سارے اقوال شاذ قرار پائیں گے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ انہوں نے کہنا گن لیں آپ کے علماء ہیں کتنے، باقی ساری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور آپ چند سلفی ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں اعتبار بعد میں آنے والوں کا نہیں ہے، سلف کا ہے. کہتے ہیں انما قلت جمہور السلف ولم اقل جمہور المفسرین لانه قد کثر الخطا عند المتاخرین، کیونکہ متاخرین کے ہاں خطا بہت زیادہ ہو چکی ہے خصوصاً عقائد کے ابواب میں، اور اس پہ ان کے اقوال ایک دوسرے کے مؤید ہیں اور وہ لوگ کثرت سے ہیں. تو لازم آئے گا جمہور المفسرین کے قول کو ترجیح دینے سے ان کے قول کو ترجیح دینا اس معاملے میں، اور ان کے مذہب کو صحیح قرار دینا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے کیونکہ ان کا مذہب باطل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں میں نے کہا جمہور السلف. جی حسین.
اور کہتے ہیں یہاں پہ جو شاد ہے وشاد ہونا، یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے حنظلہ؟ تھوڑا سا اور وسعت اختیار کریں. یہاں سے کون بتائے گا جواب اس کا؟ یہاں سے یہ تفسیر، ہم تفسیر کے قواعد پڑھ رہے ہیں نا. کہتے ہیں یہاں پہ جو شاد ہے تو ان کی تفسیر کی فیلڈ میں جو شاد ہے، یہ علوم حدیث میں جو لفظ شاد پایا جاتا ہے یہ اس کے مشابہ ہے. پہلے ہم نے ایک شاد پڑھا ہوا ہے قرات میں، قرات والے شاد سے اس شاد کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو شاد ہے یہ شاد مشابہ ہے اس شاد کے جو کس فن میں پایا جاتا ہے؟ علوم حدیث میں. جی ہاں، وہ شاد کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ثقہ راوی کا روایت کرنا ایسی حدیث جو مخالف ہو اس کے جو باقی لوگوں نے روایت کی ہے. ایک محدث کے مثال کے طور پہ 15 شاگرد ہیں، 14 کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کچھ اور کہہ رہا ہے. چلے جی تو ثقہ راوی کا مخالفت کرنا دیگر ثقات راویوں کی روایت کی، ومن ہوا اولی منہ، اور ان کی مخالفت کرنا جو اس سے بہتر ہیں. کس معاملے میں؟ کثرت تعداد میں، او زیادت حفظ، یا حافظے میں تعداد ان کی زیادہ ہے، یا ایسا ہے کہ یہ ایک ہے اور جو باقی ہیں ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن حافظے میں اس سے بہت آگے ہیں وہ. چلیے تو یعد شذوذ، یہ کیا شمار کیا جائے گا؟ شذوذ. جی ہاں جی، اور اس کا حکم پھر کیا ہوگا؟ رد کر دینا. کس کا حکم؟ وہ جو حدیث میں شذوذ آیا ہے اسے. جی اسی طرح مفسر جب کہ مخالفت کرے عام طور پہ جو مفسرین ہیں ان کی، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی ایسی تفسیر کو رد کر دیا جائے گا. الامثلہ تطبیقی علی القاعدہ. جی عباس پڑھیں. لو جی، اس قاعدے کی مثالوں میں سے جو آیا ہے اللہ کی اس فرمان کی تفسیر میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا. کس کے معاملے میں؟ ہفتے کے دن کے معاملے میں. تو ہم نے ان سے کہا کہ تم کیا بن جاؤ؟ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ، دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اچھا اب اوپر دیکھیں ذرا 2 منٹ کے لیے علماء کرام، اور جو ہے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ بندر بن گئے. تو بندر بن گئے تو چلتے کیسے تھے؟ انسانوں کی طرح کہ بندروں کی طرح؟ اب اس میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ تھے انسان پورے کے پورے، دلی طور پہ بندر بن گئے. دلی طور پہ دل ان کے کون سے بن گئے؟ ان کی سوچ، ان کی عقل کون سی بن گئی؟ بندروں والی بن گئی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ظاہری طور پہ بھی بندر اور دلی طور پہ بھی بندر. اچھا عام مفسرین کا قول یہی ہے کیا کہ وہ حقیقی طور پہ بندر بنے. امام مجاہد کا قول یہ ہے کہ حقیقتاً وہ بندر نہیں بنے، معنوی طور پہ بندر بنے. تو اب یہاں پہ مجاہد کا قول دیگر مفسرین کے قول کے خلاف ہے، تو اس لیے امام مجاہد کا یہ قول نہیں لیا جائے گا. یہ ہے خلاصہ آج کی آیت کا. جی پڑھیں شیخ صاحب. جی مسیخت، ہاں جی، صحابہ کرام، تابعین اور جو ان کے بعد آئے ان میں سے عام مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ اس آیت میں جو مسخ آیا ہے یہ مسخ حقیقی تھا. معنوی، حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ معنوی بھی اور صوری بھی. ظاہری یعنی کہ دیکھنے کے لحاظ سے بھی بندر تھے اور دلی طور پہ بھی کیا تھے؟ بندر تھے. ان کے دل مسخ کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے،
اور ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دی گئیں. کس صورت میں؟ بندروں کی شکل میں. ان کے دل بندروں والے دل بنا دیے گئے اور ان کے اجسام بھی بندروں والے بنا دیے گئے. چلیے جی. من طرقن جی وسدی. تو یہ جو ہے یہ مروی ہے کئی سندوں سے. مروی ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، قتادہ سے، سدی سے اور دیگر سے. اور یہ عام مفسرین کا قول ہے. ان کے بعد بھی قتادہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. قتادہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے تفسیر طبری میں. اور سدی کا قول بھی صحیح سند سے ثابت ہے، یہ بھی تفسیر طبری میں. آگے پڑھیں جی. انس. اور مجاہد اس جانب گئے ہیں کہ مسخ جو تھا یہ مانوی تھا، جسمانی طور پہ نہیں تھا، ظاہری طور پہ نہیں تھا. جی جی ہاں، ان کے دل بنا دیے گئے بندروں والے اور انہیں خود ان کو بندروں والا نہیں بنایا گیا، بندر نہیں بنایا گیا. جی یہ تو ایک مثال ہے جو اللہ نے ان کے لیے بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ نے گدھے کی مثال بیان کی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. کون سی آیت؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں مثل مثل مثل، تو یہاں پہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. چلیں جی آگے. اور مجاہد کا یہ قول غریب قول ہے، عجیب و غریب قول ہے. جی اس میں انہوں نے عام مفسرین کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے. جی حسین. امام قرطبی کہتے ہیں مجاہد کا قول ذکر کر دینے کے بعد جی اور یہ بات دیگر مفسرین میں سے کسی اور نے نہیں کہی، فیما عالم میرے علم کے مطابق. یہ کون کہہ رہے ہیں میرے علم کے مطابق؟ یا حارث. احسنت ماشاء اللہ. امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یہ بات صرف مجاہد نے کہی ہے، کسی اور نے نہیں کہی. جی محققین علماء کرام نے اس قول کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے. کیوں؟ یہ پہلی وجہ، کیونکہ یہ قول مخالف ہے عام مفسرین کے قول کے. جی اور یہ دوسری وجہ کہ یہ قول جو ہے اس مقام میں اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں کے سیاق سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے مخالف ہے. یعنی کہ یہاں پہ بھی تذکرہ جس انداز سے ہو رہا ہے کہ بندر بن جاؤ، پھر ہم نے ان کو وہ عبرت بنا دیے گئے، اور ایسے ہی سورہ اعراف میں جہاں تذکرہ آیا، دیگر مقامات میں تذکرہ آیا، تو وہاں کا سیاق و سباق یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بھی کیا بنے؟ بندر بنے. جی قل کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں بشر من ذالک، ان کے بارے میں جو ان سے بھی برے ہیں. کیا میں تم کو بتاؤں ان کے بارے میں جو ان سے بھی برے ہیں؟ برے کس لحاظ سے؟ مثوبۃ عند اللہ، یہ تمید ہوگی شر کی. برے کس کے لحاظ سے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے. کون ہے جی وہ؟ من لعنہ اللہ، وہ ہیں برے جن پہ اللہ نے لعنت کی. وغضب علیہ، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. جن میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنائے. اللہ تعالیٰ تو کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دلی طور پہ بنائے. اللہ تعالیٰ تو مکمل طور پہ کہہ رہے ہیں ان میں سے بندر بنا کے رکھ دیے، خنزیر بنائے. وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، بچھڑے کی عبادت کی مثال کے طور پہ. جی تو یہ آیت کیوں لے کر آئے ہیں یہاں پہ عمران یہ آیت یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیا بتانے کے لیے؟ عمران ابھی تک کلاس میں واپس نہیں آ سکے. جی عبد المعیز. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دقیق طور پہ دلیل کس چیز کی ہے؟ دقیق طور پہ اوپر سے ایسے ہی ہے، لیکن مزید تفصیلات میں جائیں. جی
یعنی کہ صرف یہ آیت نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دیگر آیات کا سیاق و سباق بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اندرونی طور پہ بھی بندر بنے، جسمانی طور پہ بھی بندر بنے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ تو انہوں نے ایک مثال دے دی دیگر مقامات میں، دیگر مقامات کی مثال دی ہے کہ دیگر مقامات پہ بھی تذکرہ آیا ہے ان کے واقعے کا کہ ہم نے ان کو بندر بنایا، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندر بنے. جی دیکھیں، باقی تو ہمیں کئی لوگ مل جائیں گے آج بھی جو آخری عمر میں مینٹل ہو جاتے ہیں، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھونک رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ظاہری طور پہ بھی وہ بندر بنے. چلیں جی. امام طبری کہتے ہیں مجاہد کے قول کو رد کرنے کے سیاق و سباق میں، یعنی کہ امام طبری مجاہد کے قول کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں انس؟ قال ابو جعفر، امام ابو جعفر کو زہیب جانتے ہیں آپ؟ امام ابو جعفر کو کون ہے یہ؟ احسنتا، امام طبری، بہت اچھے. جی جی، امام ابو جعفر طبری کہتے ہیں کہ یہ قول جو مجاہد نے کہا ہے یہ ایسا قول ہے جو مخالف ہے، قول مخالف، یہ ایسا قول ہے جو، یہ امام طبری ہیں، دھیان سے، کون ہے امام طبری؟ کیا ہے؟ قول مخالف لظاہر ما دل علیہ کتاب اللہ، یہ ایسا قول ہے جو مخالف ہے اس کے ظاہر کے جس پہ قرآن دلالت کر رہا ہے، یعنی کہ ظاہر قرآن کے مخالف ہے. جی یہ کیسے مخالف ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ نے ان میں سے واقعی بندر بنائے، خنزیر بنائے، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی. جی جیسا کہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ جہرتاً، آمنے سامنے، جی کھلم کھلا. جی تعالی ذکرہ، ٹھیک ہے، ہاں جی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسعقہم، ان پہ، ان کے کیا کہیں گے، صاعقہ، بجلی برسائی، ان پہ بجلی برسائی جب کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا اپنے رب سے. اور انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو اللہ نے ان کی توبہ کس چیز کو بنایا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا. جی وَأَنَّهُمْ أُمِرُوا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا ارض مقدس میں داخل ہونے کا، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، پھر کس کے ساتھ؟ بتی کے ساتھ. تی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یتیہون فی الارض. کیسے آیا تھا شروع سے؟ یہ آیت ہے یتیہون فی الارض، شروع سے کیسے ہے؟ ہاں، فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک کے لیے اب تم اس ارض مقدس کو فتح نہیں کر سکو گے، اب تم ادھر ہی بھٹکتے پھرو گے اسی صحرا میں. تو یہ جو صحرا تھا اس کو ارض تی کہا گیا جہاں وہ بھٹکتے پھرے. جی کہتے ہیں تو برابر ہے یہ کہنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل نہیں کیا،
جب کہ اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ اللہ نے ان میں سے بندر بھی بنائے اور خنزیر بھی بنائے، اور یہ کہنے والا اور دوسرا وہ کہنے والا یہ دونوں برابر ہیں۔ دوسرا کیا کہنے والا؟ یہ کہنے والا کہ کوئی چیز نہیں ہے ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی ہیں کہ انہ کان منہم، کہ وہ ان کی طرف سے تھیں۔ مثال کے طور پہ کون سی چیز؟ ان کا انبیاء کی مخالفت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ ان سزاؤں کو اتارنا جو اللہ نے ان پہ اتاری ہیں، یعنی کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پہ بندروں میں تبدیل نہیں کیا، جب کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو بندر بنایا، تو یہ کہنے والا اور وہ کہنے والا برابر ہوں گے جو یہ کہے کہ انہوں نے کبھی انبیاء کی مخالفت نہیں کی اور کبھی اللہ نے ان پہ کوئی سزا نہیں اتاری، یہ دونوں برابر ہیں۔ ومن انکر شیئا من ذلک، اور جو ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے اور دوسری کا کیا کرے؟ اقرار کرے، یعنی کہ یہ تو کہے کہ وہ جسمانی طور پہ بندر نہیں بنے، لیکن دوسری طرف کہے نہیں جی ان پہ بڑی نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی اور بڑی اللہ کی سزائیں نازل ہوئیں، تو کہتے ہیں سئل البرہان والا قولہ، اس سے دلیل مانگی جائے گی اس کے قول پہ، دونوں میں فرق کیوں کرتے ہو؟ وعورض فیما انکر من ذلک، اور اس کی مخالفت کی جائے گی اس معاملے میں جس کے معاملے میں وہ انکار کر رہا ہے، مخالفت کی جائے گی اس دلیل کے ساتھ جس کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ یعنی کہ تم انکار کرتے ہو ان کے جسمانی طور پہ بندر بننے کا، اور یہ مانتے ہو کہ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، ان پہ سزائیں نازل ہوئیں، تو جیسے وہ مانتے ہو اللہ نے ذکر کیا اس وجہ سے یہ بھی مانو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ثم یسأل الفرق، پھر اس سے فرق کے بارے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ کوئی فرق لے کر آؤ، کہاں سے لے کر آؤ؟ من خبر مستفید، کوئی مشہور حدیث لے کر آؤ یا کوئی صحیح اثر لے کر آؤ۔ ھذا مع خلاف قول مجاہد، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مجاہد کا قول جو ہے یہ مخالف ہے جمیل حجہ کے قول کے۔ الحجہ سے مراد کون؟ وہ تمام علماء کرام سلف جن کا قول حجت ہوتا ہے۔ الذی لا یجوز علی الخطا، وہ حجہ علیہا کی ضمیر کی طرف جاری حجہ کی طرف، یعنی کہ وہ حجہ جن سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی کریں یا وہ جھوٹ بولیں، فیما نقلت، اس معاملے میں جس کو وہ نقل کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کا اس پہ اتفاق ہے۔ وکفا دلیلا علی فساد قول، کسی قول کے فاسد ہونے کے لیے بطور دلیل اتنا ہی کافی ہے کہ اجماعوہا، ان کا اجماع ہے، کن کا؟ حجت کا، علی تختیاتی ہی، اس کے قول کو غلط قرار دینے پہ۔ اور یہ بات امام طبری کی واضح ہے کہ واضح نہیں ہے؟ چلیں جی یہیں پہ آج اکتفا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اب آپ دل جمعی سے آتے رہیں گے اور قواعد کو یاد کریں گے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، یقین جانیں یہ قواعد بڑے مفید ہیں۔